دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 52۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔ سورت کے شروع سے لے کر یہاں تک توحید اور آخرت، اللہ جل شانہ کی قدرت، اختیار، ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے دلائل بھی آئے، درمیان میں اللہ جل شانہ کی طرف سے مثالیں بھی آ گئی، اور اس سے پہلے تو پورا قرآن مثالوں اور دلائل سے بھرا پڑا ہے۔ ان دو آیات میں اللہ جل شانہ نے مشرکین کی حقیقت حال کو واضح کیا ہے کہ اتنے مضبوط دلائل، اتنی واضح مثالیں جن سے اللہ کی قدرت اور اختیار بھی ثابت ہوتا ہے، اور بے انتہا قدرت اور اختیار کے ساتھ ساتھ اللہ کی وحدانیت بھی ثابت ہوتی ہے، اور آخرت کا آنا یہ بھی یقینی طور پر ثابت ہوتا ہے۔ لیکن کفار آخر مان کیوں نہیں رہے؟ کفار پر ان دلائل کا کوئی اثر کیوں نہیں ہوا؟ بندہ بھی قرآن کو سمجھنے والا اور پڑھنے والا جب پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے تو حیرت ہوتی ہے، اسے بھی یہ اشکال ہر ایک کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ بھلا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان کے دلوں پر قرآن کے ان دلائل نے اثر کیوں نہیں کیا؟ وہ تو عرب تھے، قرآن کو سنتے تھے وہ اور سمجھتے تھے قرآن کو، لیکن اثر کیوں نہیں ہوا؟ تو یہ جواب پہلے بھی آ چکا ہے سورہ قصص سے پہلے اور 20ویں پارے کے شروع میں، اب اسی کو دوبارہ دہرایا گیا ہے یہاں مناسبت سے۔ فرمایا کہ دراصل کفار کی صورتحال مردوں جیسی ہے، بہروں جیسی ہے۔ مثال دے کر سمجھایا، فرمایا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ جیسے آپ کسی مردے کو اپنی قدرت اور اختیار سے نہیں سنا سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ، اسی طرح اگر کوئی بہرا پیٹھ پھیر کر جا رہا ہو اور آپ اس کے پیٹھ پیچھے اس کو پکارتے رہیں تو وہ آپ کی آواز کو، اور آپ کو یہ قدرت اور اختیار نہیں ہے کہ آپ اس بہرے کو سنا سکیں جس کا رخ آپ کی طرف، اس لیے کہ اگر چہرہ آپ کی طرف ہو تو ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھ کر کچھ نہ کچھ وہ اندازہ لگا لیتا ہے، اشاروں سے بھی کچھ نہ کچھ وہ اندازہ، لیکن اگر پیٹھ پھیر کر جا رہا ہو اور کانوں سے بھی کیا ہو، بہرا، تو آپ اس کو اپنی بات سنا نہیں سکتے۔ فرمایا یہی حال ان کفار کا ہے، یہی حال ان کے کیا ہے؟ فرمایا مانتا بہاد العمی، یہ بھی حق کے بارے میں اندھے ہیں، دنیا کی ہر باطل چیز کو یہ دیکھ سکتے ہیں، دنیا کی ہر بدکاری اور گناہ اور جرم کو یہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن حق کے بارے میں یہ کیا ہے؟ اندھے ہیں۔ حق کے بارے میں یہ کیا ہے؟ اندھے ہیں، اور سماعت کے لحاظ سے ان کی حالت مردوں جیسی ہے، کیونکہ ان کے دل مر چکے ہیں، اب حق بات سننے کی صلاحیت بھی ان میں نہیں ہے، اور حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت بھی ان میں نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ظاہری کانوں سے نہیں سنتے، ظاہری کانوں سے تو کفار سن رہے ہیں، ظاہری کانوں سے تو کفار سن رہے ہیں۔ جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ قبر والا بھی سنتا ہے، حدیث میں آیا کہ جب جان پہچان والا کوئی قبر پر جا کر سلام کرتا ہے تو اللہ جل شانہ روح کو لوٹا دیتے ہیں اور وہ سنتا ہے، لیکن جواب اگر کوئی جانے والا، جان پہچان والا قبر والے کو مخاطب کر کے کوئی ہدایات دے تو وہ اس کی ہدایات پر عمل پیرا بھی نہیں ہو سکتا۔ مردے کو کہے بھی اٹھ کے بیٹھ جا، مردے کو کہے جی میرے سلام کا جواب دے تو وہ جواب نہیں دے سکتا ہے۔ فرمایا کفار کی حالت بھی مردوں کی طرح اور بہروں کی طرح ہے، کہ جیسے مردے آپ اپنے اختیار سے اپنی بات ان کو سنا نہیں سکتے ہیں جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور آپ کی بات کو سن کر وہ جواب بھی نہیں دے سکتے، اس کا کوئی اثر نہیں لے سکتے۔ بعین ہی اسی طرح کفار بھی مردوں کی مانند ہیں کہ ان کے دل مر چکے ہیں، ان کی روح مر چکی ہے، مردہ ہو چکی ہے، کہ اب آپ ان کو نصیحتیں سنائیں
قرآن کے دلائل، بھاری بھرکم واضح آیات، مثالیں، عبرت کے واقعات، جو کچھ بھی یہ قرآن پاک میں سنتے ہیں، در حقیقت یہ مردوں کی طرح ان پر کوئی اثر نہیں کرتا، کیونکہ یہ دلی طور پر مر چکے، روحانی طور پر مر چکے ہیں۔ اب یہ ظاہری کانوں سے سن سکتے ہیں، لیکن دل کے کانوں سے یہ آپ کی بات نہیں سن سکتے، اس لیے ان پر کوئی اثر مانتا بیاد العمی۔ جیسے آپ ایک اندھے کو پیچھے سے پکارے تو اپنی آواز نہیں سنا سکتے، تو جو حق کے بارے میں اندھا ہو چکا ہے اسے بھی آپ اپنی بات نہیں سنا سکتے ہیں، اسی لیے قرآن پاک کے دلائل ان کے اوپر اثر نہیں کرتے۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، ہاں آپ ان لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو حق کے بارے میں اندھے نہیں ہیں، حق پر ایمان رکھتے ہیں، حق کے متلاشی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر یقین رکھتے ہیں، تو ان لوگوں کو آپ سنا سکتے ہیں، کیونکہ روحانی طور پر وہ مرے نہیں، روحانی طور پر وہ مرے نہیں ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے دو چار بندے آپ کے سامنے ایسے ہیں کہ ان میں سے کچھ آپ کے عقیدت مند ہیں، آپ سے دلی تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کی باتوں کو، ہدایات کو وہ سننا چاہتے ہیں، تو آپ انہیں کوئی بھی کام بتائیں، زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ کرنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن کچھ وہ ہیں جو اوپرے ہیں، انجان ہیں، یا آپ سے دلی تعلق نہیں ہے، یا آپ سے ان کو نفرت ہے، بغض ہے، دشمنی اور عداوت ہے، آپ انہیں اگر وہ کام بتائیں، اگرچہ ان کے فائدے کا ہوگا، لیکن پھر بھی وہ اس کام کے قریب نہیں آئیں گے۔ دراصل جس میں حق کی طلب ہوتی ہے، حق کی تلاش اور جستجو ہوتی ہے، بھلے وہ مومن نہ ہو، بھلے وہ مومن نہ ہو، لیکن اس کو جب حق کی دعوت دی جاتی ہے اور دلائل سے سمجھایا جاتا ہے، تو چونکہ اس میں پہلے سے حق کی طلب ہوتی ہے، حق کی تلاش ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے، تو اس کی حق کو پہچاننے کی صلاحیت ختم نہیں ہوتی، ابھی اس کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ تو جو ہی حق اس کے سامنے پیش ہوتا ہے، قرآن کے دلائل اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں، تو وہ اس حق کو قبول کر لیتا ہے۔ اسی کو سننا کہا گیا ہے کہ ظاہری کانوں سے تو وہ سنتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اس کو قبول، حق بات کو وہ سن سکتے ہیں مگر اس کو قبول نہیں کر سکتے، یعنی دل کے کان ان کے بہرے ہیں، دل کے کان ان کے کیا ہیں؟ بہرے ہیں، سماج سے محروم ہیں، حق کے بارے میں وہ اندھے ہیں، لہذا اندھا بن دیکھے راستے پر نہیں چل سکتا، تو یہ بھی حق کے بارے میں چونکہ اندھے ہیں، حق کو یہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے، تو چلیں گے کیا؟ حق راستے کو یہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے، تو جیسے اندھا راستے کو نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ دیکھنے کی وجہ سے وہ چل بھی نہیں سکتا ہے، تو یہی صورتحال ان کی ہے کہ یہ حق راستے کو کے بارے میں اندھے ہیں، اس کو یہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے، تو چلیں گے کیسے؟ اور حق کے بارے میں جو دلائل ہیں وہ کیسے ان کے اوپر اثر انداز ہوں گے؟ تو اس لیے فرمایا کہ ان کے بارے میں آپ کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیا دی گئی ہے؟ تسلی دی گئی ہے۔ یہ باتیں پہلے بھی کئی جگہوں پر گزری ہیں، گویا اب اس میں کسی کو اشکال ہو سکتا ہے کہ یہ تو نا انصافی ہے، یہ تو کیا ہے؟ نا انصافی ہے، جیسے ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر کیا لگا دی ہے؟ مہر۔ جب مہر لگا دی ہے تو بیچارے کیسے ایمان لائیں گے؟ پھر سزا کیسی؟ تو اصل چیز ہے صلاحیت، استعداد، کہ انہوں نے اپنے عمل سے اپنی استعداد ختم کر دی، اپنی استعداد کیا کر دی ہے؟ کون سی استعداد؟ ایمان لانے کی، اسلام پر چلنے کی، حق کو قبول کرنے کی، توحید پر چلنے کی اور پہچاننے کی جو استعداد تھی وہ ختم کر دی۔ وہ استعداد کب تھی؟ فطری اور پیدائشی طور پر، فطری اور وہ وعدہ الستو جو روحوں سے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں لیا تھا کہ الست بربکم قالوا بلا ربنا، وہ جو وعدہ لیا تھا توحید کا، اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر کیا ہوتا ہے؟ پیدا ہوتا ہے۔ تو فطری طور پر توحید اور حق کو پہچاننے کی استعداد ہر دل میں ہوتی ہے، ہر انسان میں ہوتی ہے، لیکن وہ حق کی تلاش جستجو سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اناد اور ہٹ دھرمی پر اتر آتا ہے۔ بعض اوقات حق کو اس کو واضح نظر بھی آ رہا رہتا ہے، لیکن وہ حق کو پہچاننا نہیں چاہتا اور حق پر چلنا نہیں چاہتا ہے، تو اس کے باوجود وہ اپنے ہٹ دھرمی پر اڑا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس فطری استعداد پر ٹھپا لگا دیتے ہیں اور وہ استعداد کیا کر دی جاتی ہے؟ ختم۔
لیکن استعداد ختم کرتے ہوئے ان کے اپنا عمل اس کا سبب بنتا ہے، اپنی ہٹ درمی ان کا کیا بنتی ہے؟ سبب بنتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ روح مردہ ہو جاتی ہے، اور مردہ سنے بھی تو کوئی جواب نہیں دے سکتا، ہدایات پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا، اس پر کوئی نصیحت اثر نہیں کر سکتی، کیونکہ اب تو وہ مرنے کے بعد اپنے آخرت کی طرف متوجہ ہے اور اپنے اعمال کی جزا پانے کے لیے متوجہ ہے۔ یہاں سے اب اسے کوئی ہدایت بھی دے، نصیحت بھی کرے تو مردہ سن بھی لے تو پھر اس کو وہ قبول نہیں کر سکتا، اس کا اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ بھی نہیں، اسی طرح ان کی روح مر چکی ہوتی ہے، استعداد ختم کر چکے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ان پر نصیحتیں اثر نہیں کرتی۔ اس استعداد کو باقی رکھنے کے لیے پہلی چیز تو ضروری ہے حق کی تلاش، حق کی طلب اور حق کی جستجو۔ بندہ اپنی لا علمی کی وجہ سے اگر کسی غلط نظریے کے اوپر چل رہا ہے تو اس کے اوپر ہٹ درمی اور ضد نہیں دکھانی چاہیے، اس کے اوپر اڑنا نہیں چاہیے اپنی جہالت کی وجہ سے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ چونکہ میں تو جاہل ہوں، مجھے پورے طور پر علم نہیں ہے دین کا اور قرآن کا اور حقیقت کا، اس لیے ہر وقت حق کی جستجو اور تلاش میں رہنا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ جو اللہ نے فطری استعداد رکھی ہے حق کے پہچاننے کی، وہ استعداد ختم نہ ہو۔ اور دوسری چیز ہے جس سے یہ روحانی استعداد ختم ہوتی ہے، وہ ہے روح کی غذا کا بند ہو جانا۔ روح کی غذا کا، بھئی روح کی غذا ہے نیک اعمال اور نیک لوگوں سے تعلق۔ روح کی غذا کیا ہے؟ نیک اعمال اور نیک لوگوں کی صحبت۔ اگر نیک لوگوں کی صحبت سے کٹ گئے تو روح کی غذا بند ہو جاتی ہے، اگر نیکیوں سے کٹ گئے تب بھی روح کی غذا کیا ہو جاتی ہے؟ بند ہو جاتی ہے۔ تو نیکی سے تعلق جوڑے رکھے اور نیک لوگوں سے تعلق جوڑو رکھے تو روح مرتی نہیں ہے، اور جب تک روح نہیں مرتی، روح زندہ رہتی ہے تو حق کو پہچاننے کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ حق کے پہچاننے کے دروازے کیا رہتے ہیں؟ کھلے رہتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات شاید کہ پہلے میں نے کہیں عرض کی ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ جب قوم موسیٰ سمندر سے آگے گزر گئی اور پیچھے فرعونی لشکر سمندر میں اترا، تو اس سمندر میں فرعون اور اس کے حواریوں سمیت پورا لشکر سمندر میں غرق ہو گیا۔ ان میں وہ سارے کرتا دھرتا فرعون کے درباری موجود تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایذا اور تکلیف کا باعث بنتے تھے اور جو حق کی مخالفت کرتے تھے۔ ان میں سے ایک بندہ ایسا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو ایذا اور تکلیف دینے میں تو انہی میں شامل تھا، لیکن وہ غرق نہیں ہوا۔ کہتے ہیں وہ ایک مسخرہ تھا جو فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہن کر موسیٰ علیہ السلام کی آواز کی نقلیں اتار اتار کر فرعون کے درباریوں کو ہنساتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آواز اور ان کے لباس کا استہزاء اڑاتا تھا، مذاق اڑاتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتے تھے، کیونکہ وہ مذاق اڑا رہا تھا، مسخرہ تھا، لوگوں کو ہنسانے کا کام کرتا تھا، وہ لطیفے بنا بنا کے سناتا اور آواز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل کرتا، اور نعوذ باللہ لباس حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا پہن لیتا تھا۔ تو وہ درباریوں کو ہنسانے کے لیے مسخرہ ایک مشہور تھا۔ ہوا یہ کہ وہ غرق ہونے سے بچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ یہ کیا؟ یہ تو وہ بندہ ہے جو میرے لیے پریشانی کا باعث تھا، مذاق اڑایا کرتا تھا میرے لباس کا، میری آواز کا، تو یہ تو مجھے تکلیف پہنچایا کرتا تھا، اس کی نجات پانے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بچ جانے کی، یہ غرق کیوں نہیں ہوا؟ تو اللہ جل شانہ کی طرف سے جواب آیا کہ موسیٰ دراصل اس کو جو نجات ملی ہے وہ آپ ہی کی آواز اور آپ ہی جیسے لباس میں مشابہت کی وجہ سے، چونکہ آپ جیسی شکل بنا لیتا تھا، آپ جیسی شکل بنا لیتا تھا، آپ کی مشابہت اختیار کرتا تھا، اگرچہ اس کی نیت بری تھی،
آپ جیسی مشابہت اور شکل اختیار کرنے میں اس کی نیت کیا تھی؟ بری تھی، لیکن اس کے باوجود مشابہت تو آپ کی تھی۔ اور بلا محبوب کے مشابہ کسی کو محب سزا دے سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ اے موسیٰ آپ ہمارے محبوب ہیں، ہمارے محب ہیں اور ہمارے برگزیدہ پیغمبر ہیں، جو آپ کی مشابہت اختیار کر سکتا ہے ہم اسے سزا دیں، یہ اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، مسخرہ ہے، بدنیتی کے ساتھ وہ نبی کی مشابہت اختیار کر رہا ہے، بدنیتی کے ساتھ، برے ارادے سے، مذاق اڑانے کی نیت سے، لیکن مشابہت نبی کی اختیار کی ہے، غرق ہونے سے بچ گئی۔ فرعونیوں کو جو عذاب دیا گیا غرق ہونے کا، اس عذاب سے وہ کیا ہو گیا؟ بچ گیا۔ آخرت میں تو جو معاملہ ہوگا سو ہوگا، لیکن دنیاوی عذاب سے وہ محفوظ رہا۔ اب ذرا یہاں سے اندازہ لگائیں کہ وہ بدنیتی کے ساتھ اللہ کے مقرب نبی کی مشابہت اختیار کر کے نجات پا سکتا ہے، تو بلا آج جو کسی نیک بندے کی مشابہت اختیار کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا کر نبی کی مشابہت اختیار کرے، تو کیا اسے نجات نہیں ملے گی؟ نیک نیتی کے ساتھ، اتباع اور پیروی کے ارادے سے، شریعت کا حکم سمجھ کر اگر وہ نبی والا لباس پہنتا ہے، نبی والی شکل و صورت اپناتا ہے اور نیک لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کرتا ہے، تو کیا نیک لوگوں کے ساتھ اور نبی کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اس کی بخشش نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ تو نیک لوگوں کی صحبت اور صلحاء کے ساتھ تعلق، بزرگوں کے ساتھ اور اللہ کے مقرب بندوں کے ساتھ تعلق سے ایک تو بندے کی اصلاح ہوتی رہتی ہے کہ روح زندہ رہتی ہے، روح مردہ نہیں ہوتی ہے، اور دوسرا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کے لیے نجات کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ بندہ صلحاء جیسی شکل بنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، اللہ کی سزاؤں سے کیا رہتا ہے؟ محفوظ رہتا ہے۔ اور جو صلحاء کی نیکی کی برکت ہوتی ہے، اللہ کے مقرب لوگوں کی جو برکات ہوتی ہیں، وہ ان کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو بھی ملتی رہتی ہے۔ جیسے حدیث میں المرء مع من احب، کہ بندہ قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے کیا رکھتا ہے؟ محبت رکھتا ہے۔ تو ظاہر ہے اگر صلحاء کے ساتھ محبت ہے، اور محبت معاشرے میں زبانی دعوے کو محبت سمجھا ہی نہیں جاتا ہے، زبانی دعوے محبت کے کوئی کرے جسے محبت کوئی بھی نہیں کہتا ہے۔ محبت کہتے ہیں اس کی مشابہت اختیار کرنا جس سے محبت ہے، اس کی نقل اتارنا، اس جیسا بننے کی کوشش کرنا، اس کی ہر عادت، اس کا ہر تعلق، اس کا ہر حکم سر آنکھوں پر رکھنا، اسے محبت کہا جاتا ہے۔ تو زبانی دعوے خالی محبت کے کافی نہیں ہوا کرتے ہیں۔ بیٹا باپ سے کہتا ہے ابا جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، ابا جی مجھے آپ بڑے پیارے لگتے ہیں، وارے جاؤں آپ کے، صدقے جاؤں، لیکن وہی باپ کہتا ہے بیٹا ذرا پانی کا ایک گلاس لا کر دے دو، اور بیٹا کہے ابا جی پیارے تو آپ بڑے لگتے ہیں مجھے، لیکن گلاس آپ اٹھ کے پی لو، پانی خود پی لو، تو کیا کہیں گے؟ بیٹے کے محبت کے دعوے سچے ہیں؟ نہیں۔ تو دعوے کی سچائی پرکھی جاتی ہے جب بندہ پیروی بھی کرے، عمل بھی کرے۔ تو بہرحال روح کے زندہ رکھنے کا دوسرا سبب میں نے بتایا، اللہ والوں اور اللہ کے مقرب بندوں سے کیا ہے؟ تعلق ہے، اور یہ بھی بندے کے لیے نجات کا باعث ہوتا ہے، اور روح زندہ رہتی ہے اور بندہ حق سے دور نہیں ہوتا ہے، حق کی پہچان رہتی ہے، حق کے ساتھ وہ جڑا رہتا ہے۔ مقصود تو حق کے ساتھ جڑنا ہے، اور اس کا ایک ذریعہ اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے، تو اس سے بھی روح زندہ رہتی ہے اور حق سے بندہ دور نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، یہاں سے لے کر آیت نمبر 60 جو اس سورت کی آخری آیت ہے، اس پورے رکوع میں آخرت اور توحید کے تعلق سے کل 5 نصیحتیں ہیں۔ کیونکہ یہ سورت کا آخری رکوع ہے، تو عام طور پر سورتوں میں آخری رکوع وہ پوری سورت کا خلاصہ ہوا کرتے ہیں، اور اس خلاصے میں
چند اہم اور قیمتی نصیحتیں ہوا کرتی ہیں۔ تو اسی تعلق سے چونکہ اس صورت کا اصل مضمون آخرت تھا، توحید تھی، تو اسی حوالے سے 5 نصیحتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی نصیحت، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ پہلی بات فرمایا اگر انسان اپنی ذات میں پیدائش سے لے کر موت تک غور کرے، صرف اپنی پیدائش کے مراحل میں، پھر اپنی جوانی اور مرنے تک کے جو مراحل ہیں انہی میں غور کرے، تو انسان اپنی کمزوری کو پہچان لے گا، اپنے بے اختیار ہونے کو کیا ہے پہچان لے گا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے مالک ہونے کو اور اس کے خالق ہونے کو اچھی طرح پہچان لے گا۔ کیسے؟ فرمایا ذرا غور کر کے دیکھیں، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا۔ جب تمہاری پیدائش ہوئی تو تمہاری حالت کیا تھی؟ کمزور، پانی کا ایک نطفہ، بلا پانی کا ایک نطفہ کتنا طاقتور ہوتا ہے، کتنا قوی ہوتا ہے؟ نہیں، کمزور سے کمزور ترین چیزیں اگر ڈھونڈی جائیں تو ان میں پانی کا ایک قطرہ بھی آئے گا۔ کمزوری میں سب سے کمزور ترین اشیاء میں پانی کے ایک قطرے کا شمار ہوتا ہے۔ پھر اسی نطفے سے ماں کے پیٹ میں جب روح پھونکی گئی تب بھی انتہائی کمزور حالت تھی کہ جیسے اللہ نے وہاں ماں کے پیٹ میں رکھ چھوڑا ویسے پڑا رہا، اور پھر پیدا ہوا تو پیدائش کے بعد بھی بچپن کی جو زندگی ہے چلنے پھرنے تک، اس مرحلے کو اگر دیکھ لے تو وہ انسانی زندگی کا وہ ابتدائی نقطہ آغاز ہے جو سب سے کمزور ترین لمحہ ہوتا ہے۔ کہ بچہ ہے، پیدا تو ہو گیا، پڑا ہے، اب اپنی مرضی سے کروٹ بھی نہیں بدل سکتا، کمزور اتنا ہے کہ سر اٹھا کر کسی چیز کو دیکھ بھی نہیں سکتا، اپنا ہاتھ تک اٹھانے کی ہمت اور طاقت نہیں ہے۔ پھر یہی حالت تھوڑی سی بدلتی ہے، طاقت جسم میں آنا شروع ہوتی ہے اور بچہ زمین پر گھسٹنا شروع ہوتا ہے، گھسٹ گھسٹ کر زمین پر چلنا شروع ہوتا ہے۔ تو بھی یہ ایک کمزوری کی حالت ہے کہ اپنے پاؤں کے سہارے، اپنے پاؤں کے بل کھڑا نہیں ہو سکتا، کھڑا ہوتا ہے تو گر جاتا ہے، اور کئی بار گر کر پھر اٹھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کھڑے ہونے کی اس میں قوت آتی ہے، اور یہ مرحلہ وار تدریجاً آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا اپنی قوت اللہ تعالیٰ اس میں پیدا فرماتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جوانی کو پہنچ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ تو ابتدا کہاں سے ہوئی انسان کی؟ کمزوری سے۔ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کمزوری سے۔ پھر کیا ہوا؟ ثم جعل من بعد ضعف قوة، جوانی کی حالت تک جب پہنچا تو اس میں کسی قدر کیا آ گئی؟ قوت، طاقت آ گئی، اور یہ طاقت بھی کس نے پیدا کی؟ اللہ نے۔ پھر اس قوت کے بعد پھر کمزوری شروع ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوتی ہے؟ کمزوری شروع ہوتی ہے۔ فرمایا کمزوری شروع ہوتی ہے اور اس کمزوری کی علامت بڑھاپا ہے۔ شیبہ، شیبہ کا لفظی معنی ہوتا ہے بالوں کا سفید ہونا، بالوں کا سفید ہونا۔ بیماری نہ ہو تو عموماً 40 سال کے بعد ہی بال کیا ہوتے ہیں؟ سفید۔ تو 40 سال کی عمر میں صرف بال ہی کمزور نہیں ہوتے، جسم کا ہر عضو کمزور ہونا کیا ہو جاتا ہے؟ شروع ہو جاتا ہے۔ گھٹنے جواب دینا شروع ہو جاتے ہیں، آنکھیں جواب دینا شروع ہو جاتی ہیں، سماعت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کسی کو دور والی چیز نظر نہیں آتی، کسی کو قریب والی چیز نظر نہیں آتی، بینائی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو مرحلہ دیکھیں، کمزوری سے شروع ہوا، قوت میں آیا، پھر قوت سے کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ کمزوری کی طرف لوٹ رہا ہے، حتیٰ کہ ایسی کمزوری کی حالت ہو جاتی ہے بڑھاپے کی وجہ سے کہ جیسے بچپن میں اپنی مرضی سے چلنا پھرنا نہیں ہوتا ممکن، اسی طرح اس کا چلنا پھرنا کیا ہو جاتا ہے؟ ناممکن ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات
اسی طرح چارپائی پر گر پڑتا ہے جس طرح کے بچپن میں چارپائی پر پڑا ہوا ہے، اور بعض اوقات وہی بچپن والی حالات ہو جاتی ہے کہ خود سے کروٹ بھی نہیں بدل سکتا تھا اور آج وہ کروٹ پھر نہیں بدل سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کمزوری سے شروع کیا اللہ نے تمہاری پیدائش کو، قوت میں لایا، پھر قوت سے کمزوری کی طرف لے گیا، یخلق ما یشاء۔ یہ تمہاری حالت اور یہ تمہاری مرحلہ وار تبدیلی جو جسم کے اندر ہے، یہ بتا رہی ہے کہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کے پیدا کرنے پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ جس کو چاہے وہ پیدا کرنے پر قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ اگر کوئی دلیل لینا چاہے تو فرمایا اپنے آپ میں غور کر لے کہ کس قدر بدحالی، کمزور ترین حالت سے لے کر قوت میں لایا، اور جب قوت ہوتی ہے اور شباب ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے میں تو پتھر بھی توڑ دوں، میرے جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں، تو بڑی زور آزمائیاں کرتا پھرتا ہے، اور وہی گبرو جب بڑھاپے کی حالت کی طرف جاتا ہے وہی کمزوری لوٹ آتی ہے جیسے ابتدا ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تبدیلیوں کے ساتھ یہ مرحلہ وار کمزوری اور قوت، ایسی تخلیق کس نے کی ہے؟ یخلق ما یشاء، اللہ ہی ہے جو چاہتا ہے وہ ایسی تخلیق کر سکتا ہے، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ۔ تو فرمایا اس ساری صورتحال سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ہی حقائق کو جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر کیا رکھتا ہے؟ قدرت رکھتا ہے۔ جب ایسی بات ہے تو پھر وہ آخرت کے لانے پر بھی کیا ہے؟ قادر ہے، دوبارہ پیدا کرنے پر بھی کیا ہے؟ قادر ہے۔ اور جب ایسی بات ہے کہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے تو پھر ایسا کوئی اور ہے جو ابتدا میں بھی اس طرح پیدا کر لے مرحلہ وار اور آخرت میں دوبارہ پھر پیدا کر لے؟ ایسا کوئی اور خالق اگر ہے تو اللہ کی عبادت میں شریک مان لو، اگر نہیں ہے تو پھر توحید بھی ثابت کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کی عبادت میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ۔ 3 آیات، ان 3 آیات میں دوسری نصیحت ہے، خلاصہ اس کا ذہن میں رکھ لے کہ اللہ جل شانہ نے مشرکین کی اخروی حالت کو بیان کیا ہے کہ مشرکین جیسے دنیا میں ایسی چیزوں پر یقین اور اعتقاد جمائے ہوئے ہیں جو سراسر جھوٹ اور افطرا ہے، کل قیامت والے دن بھی ان کی حالت یہی ہوگی کہ اللہ کے روبرو پیش ہو کر صاف صریح جھوٹ بولیں گے، اور یہ سب ان کی جہالت کی وجہ سے کہ دنیا میں یہ جہالت میں ہے تو اللہ کے ساتھ اوپر افطرا باندھ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ معبودان باطلہ کو اور غیروں کو کیا بنا رہے ہیں؟ شریک۔ یہ ایک افطرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا کہ فلانے فلانے میرے کیا ہیں؟ شرکا ہیں، میری عبادت میں شریک ہیں، میری قدرت اور اختیار میں میرے ساتھ برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں فرمایا۔ مشرکین شرک کر کے اور ان کو شریک بنا کر کیا افطرا اور جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ فرمایا جیسے دنیا میں اپنی جہالت کی وجہ سے جھوٹ پر چلتے رہے، اسی طرح قیامت والے دن بھی یہ کلٹی مار جائیں گے۔ ہوگا کیا؟ فرمایا قیامت والے دن جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور حساب و کتاب لیا جا رہا ہوگا اور سزاؤں کا اعلان ہوگا تو مشرکین قسم اٹھا کر کہیں گے ما لبثوا غیر ساعۃ، قسم اٹھا کر جھوٹ بول دیں گے اور کہیں گے ہم تو دنیا میں تھوڑا سا وقت رہے ہیں، تھوڑا سا وقت، ہمیں اتنی مہلت تو ملی ہی نہیں ہے کہ ہم دلائل سمجھتے، ہم عمل کرتے اور آج ہم عذاب سے کیا ہے؟ بچ جاتے، ہمیں تو اتنی مہلت ملی نہیں، تھوڑا سا وقت تھا، اتمام حجت نہیں ہوا، اب ہمیں سزا دینا یہ زیادتی ہے، ہمیں سزا دینا یہ کیا ہے؟ ٹائم کیا ہو ہے؟ آپ بے چین ہوئے، میں نے کہا پتہ نہیں شاید خیر ہو۔ تو کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں، وہ وہاں جھوٹ بولیں گے اور کیا کہیں گے کہ دنیا میں تو ہم تھوڑا سا ما لبثوا غیر ساعۃ، ہم تو تھوڑا سا عرصہ رہے، ہم تو ایک گھڑی بھی نہیں رہے، ہم تو وہاں ایک گھڑی بھی نہیں رہے، تھوڑا سا وقت ہم نے دنیا میں گزارا، اتنی ساری زندگی کی اتنی بڑی سزا۔ جیسے نا بچہ کہے کہ سبق اتنا سارا،
سبق اور 5 منٹ میں استاد جی ٹائم کم ملا ہے، سزا نہیں بنتی ہے، تو وہ یہی کہیں گے، قسم اٹھا دیں گے، کہیں گے کہ ہم تو اللہ کی قسم، ہم تو تھوڑا سا وقت وہاں گزرا ہے، اتمام حجت نہیں ہوا ہے، ہم تو ابھی دلائل کو سوچ سمجھ رہے تھے، ہم تو غور و فکر ہی کر رہے تھے، ابھی تو حق پہچاننے کے لیے جتنا وقت درکار ہوتا ہے ہمیں اتنا وقت ملا نہیں ہے، اتنی تھوڑی سی دنیا کی زندگی تھی تو اتنے وقت میں اتمام حجت نہیں ہوا، اس لیے سزا دینا ظلم ہے، نا انصافی ہے۔ کیا ہے؟ نا انصافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک کانوا یؤفکون، یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی، دنیا میں بھی ایسے ہی کلڑیاں مارا کرتے تھے، دنیا میں بھی ایسے ہی جھوٹ پر چل رہے تھے، اور آج بھی پھر کیا بول رہے ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں، ورنہ دنیا کی زندگی کوئی تھوڑی نہیں تھی، پیدائش سے لے کر موت تک کا وقت ملا ان کو، پیدائش سے لے کر کے موت تک کا وقت ملا ہے، اور اتنے وقت کافی ہوتا ہے اتمام حجت کے لیے، سمجھنے کے لیے اتنا وقت کیا ہوتا ہے، اور اللہ کی پہچان کے لیے، اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرنے کے لیے اتنا وقت کیا ہوتا ہے، کافی ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ ان کی عادت جھوٹ بولنے کی ہے، آج بھی اپنی اسی سابقہ جہالت پر قیامت والے دن بھی اللہ کے روبرو یہ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے اور کلٹی مار جائیں گے کہ ہمارے اوپر تو اتمام حجت ہوا نہیں ہے، ہمیں تو تھوڑا سا وقت ملا ہے، اتنے تھوڑے وقت میں بھلا اللہ کی پہچان اور حق کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جھوٹ کو واضح کرنے کے لیے ساتھ میں ایمان والوں کی حالت بتائی، فرمایا جو ایمان اور اہل علم ہے، ایمان والے ہیں اور علم والے ہیں، ایمان والے اور علم والے، صرف ایمان والے نہیں، کیونکہ ایمان والے تو بہت سارے ہوں گے، لیکن جنہوں نے دنیا میں ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکامات کا علم رکھا اور سمجھا پڑھا، ان کو جنہیں ہم اپنی زبان اور اصطلاح میں علماء کہتے ہیں، انبیاء کا جانشین کہتے ہیں، فرمایا جو اہل علم ہوں گے وہ وہاں پر ان کی تردید کریں گے اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے جواب کون دیں گے؟ وہاں بھی اہل علم جواب دیں گے، اور وہ وہاں کہیں گے لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، اللہ نے تقدیر میں تمہاری موت کا وقت بھی لکھا ہوا، تمہاری پیدائش کا وقت بھی کیا ہے، اور لوح محفوظ کے مطابق اور اپنی تقدیر کے مطابق تم نے کافی زندگی گزاری ہے، پیدائش سے موت تک کی وقت تم نے گزارا ہے، فہذا یوم البعث، آج جب تم یہاں کھڑے ہو کر جھوٹ بول رہے ہو، یہ وہ قیامت کا دن ہے جب تم دوبارہ پیدا ہو رہے ہو، جب تم دوبارہ، یہ دنیا والی زندگی نہیں ہے، تم بھولے ہوئے ہو، دنیا والی تم زندگی اپنی پوری گزار آئے ہو، دنیا والی اپنی پوری زندگی، ھذا یوم البعث، آنکھیں کھولو، سٹاپ آ گیا ہے، یہ وہ قیامت کا دن ہے، یہ دوبارہ زندگی ہے جس کا تم انکار کرتے تھے، وَلَٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس کے بارے میں تم جانتے نہیں تھے، تم تو قیامت کو، آخرت کو، دوبارہ زندہ ہونے کو مانتے ہی نہیں تھے، یہ وہی دن ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، ذرا آنکھیں کھولو، جس کا تم انکار کر رہے ہو کہ ہمیں وقت تھوڑا ملا ہے، وہ تو پورا گزار آئے ہو، آج جو تمہیں اللہ کے حضور حساب کے لیے کھڑا کیا گیا، یہ وہ دنیا والا وقت ہے، وہ تم پورا گزار چکے ہو، جس کو تم تھوڑا کہہ رہے ہو وہ پورا تھا، تھوڑا نہیں تھا، کم نہیں تھا، آج جس وقت کے بارے میں اندر کھڑے ہو کر تم جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہو، یہ تو وہ وعدے کے مطابق دوبارہ پیدا ہونے کے بعد والی زندگی ہے، اور یہ وہی وعدے والا دوبارہ پیدا ہونا ہے جس کا تم دنیا میں کیا کیا کرتے تھے، انکار کیا کرتے تھے، لہذا اب تمہارے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اب مشرکین کے ساتھ وہاں کیا ہوگا؟ اب مشرکین تو مہلت مانگ رہے ہوں گے کہ ہمیں وقت تھوڑا ملا ہے، اتمام حجت نہیں ہوا، بھلا اتنے وقت میں کیسے حق کی پہچان ہو سکتی ہے، ہمیں غور و فکر کے لیے دوبارہ بھیجا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ تو کوئی عذر سنا جائے گا وہاں، اور نہ دوبارہ مہلت دی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دوبارہ واپس چلے جائیں دنیا کی زندگی میں، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے، تو سیدھا سزا کی طرف لے جایا جائے گا، وہاں سزا ملے گی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، یہ تیسری نصیحت ہے جو آخرت ہی کے تعلق سے ہے، توحید ہی کے تعلق سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن میں لوگوں کے لیے سمجھانے کے لیے ہر طرح کی مثالیں ہم نے بیان کر دی،
کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی، کوئی کمی۔ توحید اور آخرت، رسالت، قرآن کا حق ہونا، یہ ساری چیزیں دلائل کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ اور سابقہ امتوں کے واقعات کو بیان کر کر کے سمجھایا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف یہ بیان نہیں کی گئی، من کل مثل، ہر طرح کی مثالیں دے کر سمجھایا گیا۔ کل مثل کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ممکن ہو سکتی تھی مثالیں اتنی دی گئی ہیں، یعنی انتہا کر دی گئی، حد کر دی گئی سمجھانے کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لِّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کی کفار کی ہٹ درمی کی حالت یہ ہے کہ آپ اگر ان کے منہ مانگے معجزات بھی ان کے سامنے لے آئیں، مزید کوئی دلیل اور نشانی بھی لے آئیں، تو یہ لوگ آپ کو پھر بھی باطل کہیں گے، آپ پر پھر بھی یہ ایمان ہے، آپ کی حقانیت کو پھر بھی یہ دل سے تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ کیسے معلوم ہوا؟ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ، کہ قرآن میں ہر طرح کی نشانیاں اور دلائل بیان ہو چکے ہیں۔ تو یہ کیسے معلوم ہوا کہ مشرکین کو اگر مزید کوئی نشانی دکھائی جائے، مزید کوئی دلیل دکھائی جائے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ فرمایا اس لیے کہ قرآن میں کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی، دلائل، مثالوں، ہر طرح سے سمجھایا گیا دلیلوں اور مثالوں کے ذریعے۔ اب مزید کوئی آیت بھی آئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم یہ پہچان چکے ہیں اور ان لوگوں کے سامنے حجت تمام کر چکے ہیں، اب اس کے بعد اگر کوئی اور دلیل، مثال، نشانی کچھ بھی ان کو دکھائی جائے تو اس کے باوجود بھی یہ آپ کو کہیں گے کہ آپ باطل پر ہیں، کبھی بھی یہ آپ کا حق ہونا تسلیم نہیں کریں گے، لہٰذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آیت میں بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ تسلی رکھیں، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے اتمام حجت کر دیا ہے، مزید اب ہٹ درمی کی وجہ سے ان میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہی ہے، لہذا آپ پریشان نہ ہوں۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، یہ چوتھی نصیحت ہے۔ فرمایا کہ اب حالت یہ ہوگی کہ ہٹ درمی میں چلے گئے ہیں کفار، اور واضح دلائل آ جانے کے باوجود بھی یہ حق کو تسلیم نہیں کر رہے اور پہچان نہیں رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، لا یعلمون، ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے جو جانتے نہیں ہیں، جو جانتے۔ یہاں لا یعلمون لا یوقنون کے معنی میں ہے کہ چونکہ ان کو حق کا یقین نہیں ہے اس لیے اب یہ حق کو مانیں گے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ہٹ درمی کی وجہ سے ان کی حق کو پہچاننے کی صلاحیت پر مہر لگا دی ہے، اب وہ استعداد اور توفیق سے محروم ہو چکے ہیں، لہذا اب اس کے بعد ان سے ایمان لانے کی توقع نہ رکھی ہے، حق کو پہچاننے کی توقع نہ رکھی جائے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، یہ آخری نصیحت ہے جس میں بنیادی طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو تسلی بھی دی گئی ہے اور ایک ہدایت بھی بیان کی گئی۔ فرمایا کہ جب اب آپ کے سامنے یہ بات واضح ہوگی کہ مشرکین مکہ پر اتمام حجت ہو چکا، ان کے سامنے ہر طرح کے دلائل بیان ہو چکے، ہر طرح کی دلیلیں ان کے سامنے بیان، اور یہ بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ یہ اب ہٹ درمی پر آ گئے ہیں، ایمان لانے کی صلاحیت اور استعداد انہوں نے ختم کر دی ہے، اپنی بدعمالیوں اور اناد اور ہٹ درمی کی وجہ سے یہ استعداد اور توفیق سے محروم ہو چکے ہیں، تو اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ فاصبر ان وعد اللہ حق، کہ اللہ نے جو انکار کی صورت میں عذاب کا وعدہ کیا ہوا ہے وہ تو برحق ہے، آپ صبر سے کام لیجیے، جب تک اللہ کے وعدے کے مطابق عذاب نہیں آتا، یہ گرفت میں نہیں آتے، ان پر پکڑ نہیں آتی اللہ کی طرف سے، تب آپ صبر کے ساتھ رہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت مشرکین کی طرف سے مخالفت زوروں پر تھی اور مسلمانوں کو اوپر طرح طرح سے وہ دباؤ ڈال رہے تھے کہ کسی طرح جو مسلمان ہو چکے ہیں وہ اسلام کو چھوڑ دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا جا رہا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ مشرکین اب ان سے حق کو قبول کرنے کی توقع تو ہے نہیں، اب یہ خدشہ ہے کہ یہ اپنی طرف سے مسلمانوں پر دباؤ ڈال کے
طرح طرح کے الزام لگا کر، باتیں بنا کر، پروپیگنڈا کر کے یہ مسلمانوں کے پاؤں اکھاڑنے کی کوشش کریں گے، حق سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن فصبر، آپ کو اور مسلمانوں کو کیا رکھنا چاہیے؟ صبر سے کام لینا چاہیے، اور یہ تب تک جب تک کہ اللہ کے وعدے کے مطابق ان کی پکڑ نہیں آتی۔ لہذا لا یستخفنک الذین لا یوقنون، یہ یقین نہ رکھنے والے جو مشرکین ہیں یہ آپ کو ہلکا نہ بنا دیں، یہ آپ لوگوں کے پاؤں اسلام سے نہ اکھاڑ دیں، آپ کو حق سے پیچھے نہ ہٹا لیں۔ لہذا اس سے بچنے کے لیے تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے اور حق پر جمے رہنا چاہیے۔ صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گرفت میں مبتلا ہوں گے، عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور حق کو اللہ تعالیٰ کامیاب اور فتح یاب کریں گے۔ وآخر دعوانا